چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معجزات انبیاء کے سلسلے میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں، پھر ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے انبیاء میں سے جس نبی کے معجزے کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، ان کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ رب تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کثیر معجزات عطا فرمائے۔ آج ہم چند معجزات کا ذکر کریں گے کہ جن کو قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیا۔ سب سے پہلے ہم جس معجزہ کو بیان کریں گے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو مختلف معجزات عطا کیے، یہ ان کی مختلف خصوصیات تھیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ بقیہ انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے عطا نہیں کی، سوائے ہمارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ کون سا معجزہ عطا فرمایا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، وہ آپ کے قابو کے اندر تھی۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو ہم تلاوت کریں گے۔ ان آیات کے اندر 3 چیزوں کا بیان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں رب تعالیٰ نے مسخر کر دیا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت ہو جاتی تھی۔ دیکھیے کہ بسا اوقات جب ہوا چل رہی ہوتی ہے تو وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتی، کبھی وہ تیز چلتی ہے، کبھی آہستہ چلتی ہے، لیکن اگر وہ تیز بھی چل رہی ہوتی تھی تو تب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ حکم کے تابع تھی کہ اگر آپ اس کو آہستہ ہونے کا حکم ارشاد فرماتے تو وہ آہستہ ہو جاتی تھی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ ہوا کی نرم رفتاری کے باوجود
اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک شہ سوار کے مسلسل ایک ماہ کی رفتار کے برابر تھا. کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا کہ ہوا آپ کے تابع تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ تابع ہونے کے باوجود اگرچہ وہ تیز ہوتی تھی تو آپ کے لیے وہ نرم ہو جاتی، اور نرم ہونے کے باوجود اس کی تیزی کے اندر فرق نہیں پڑتا تھا. کبھی آپ غور کریں کہ ہوا آہستہ چل رہی ہوگی تو آپ کی رفتار تیز ہوگی، لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ ہوا اگر تیز چل رہی ہوگی تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو محسوس ہوگی. آپ بائک کے اوپر سفر کر رہے ہیں، آپ کسی گاڑی کے اوپر سفر کر رہے ہیں، اور اگر اس کے شیشے کھلے ہوئے ہیں تو آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ، اگر تیز رفتاری سے آپ جا رہے ہیں تو وہ ہوا آپ کو لگے گی، یا ہوا کی تیزی ہے تو آپ کو محسوس ہوگی. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ ہوا لے کر بھی جاتی تھی، لیکن اس کی نرمی کے اندر وہ نرمی اتنی پڑ جاتی تھی کہ آپ علیہ السلام کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی. چلیے اب قرآن مجید برہان رشید نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ جو ہوا کے اوپر حکومت تھی اس کو کس انداز کے ساتھ بیان کیا. قرآن پاک کے پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 ہے 81. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 12 ہے. ترجمہ کنز الایمان. اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی جس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ. تیسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ صاد اس کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. ترجمہ کنز الایمان. تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا. جہاں وہ چاہنے سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ 3 چیزیں عطا فرمائیں. آگے چلیے، امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، یہ تفسیر بغوی سورۃ النمل جلد 3 صفحہ نمبر 351 کے حوالے سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا جا رہا تھا. جب کعبہ معظمہ سے گزرا تو کعبہ معظمہ رو پڑا. عرض کی کہ الہی، حضرت سلیمان علیہ السلام تیرے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، ان کے ساتھ ایک لشکر تھا، تو تیرے نبیوں میں سے ایک نبی اور تیرے لشکروں میں سے ایک لشکر میرے پاس سے گزرا، لیکن یہاں پر نہ اترا اور نہ ہی کچھ نماز پڑھی. اس پر رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ معظمہ مت رو، میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرند اپنے گھونسلے کی طرف، اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ وہ کعبہ معظمہ کہ جس کے لیے آج ہم مچلتے ہیں، یہ اس کے اس رونے کی برکت ہے، اور رب تعالی نے وہ جو اس کو مقام عطا کیا اس کے رونے کا، کہ آج وہ کون سا عاشق ہے، وہ کون سا مسلمان ہے کہ جو کعبہ معظمہ کی زیارت کے لیے نہیں تڑپتا. ہر ایک یہی کہتا ہے، کاش مجھے رب تعالیٰ کے گھر کی زیارت عطا ہو جائے، مجھے رب تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنا نصیب ہو جائے، کاش کہ ایک نظر میری کعبہ معظمہ کے اوپر پڑ جائے.
تو یہ وہ رونا کام آ گیا، کاش کہ ہم بھی رونے والے ہو جائیں، کاش کہ ہم بھی رب تعالیٰ کی محبت کے اندر، رب تعالیٰ کے خوف کے اندر اور اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ہم روتے رہیں۔ کاش ایسا بھی ہو کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہم نے اس معجزہ کا ذکر کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہوا کے اوپر حکومت عطا فرمائی تھی، ہوا آپ کے حکم کے تابع تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو اس زمین پر ہوا کے اوپر رب تعالیٰ ان کو حکومت عطا کرتا ہے، اور یہ حکومت ان کی ذاتی نہیں ہوتی، یہ رب تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ رب جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے محبوب بندے ہیں، اور اپنے محبوب بندوں کو وہ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوسرے معجزے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ آپ عظیم الشان عمارتوں اور پرشوق قلعوں کی تعمیر کے بڑے شائق تھے، بہت شوقین تھا آپ کو کہ آپ بڑی بڑی عمارات کو تعمیر کریں، اس لیے ضرورت تھی کہ گارے اور چونے کی بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی جگہ پر استعمال کی جائے۔ آج ہم جب عمارت کو تعمیر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس گارا ہوتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ سیمنٹ ہوتا ہے، یا مختلف قسم کا میٹیریل ہوتا ہے۔ اب اس دور کے اندر چونکہ مٹی کا گارا ہوا کرتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میں ایسی عمارت تعمیر کروں کہ جس کے اندر یہ مٹی استعمال نہ ہو، بلکہ اس کے اندر دھات کو پگھلا کر استعمال کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر مٹی کا گارا اگر استعمال کیا جائے تو عمارت کتنی پختہ ہوگی، اور وہیں پر اگر دھات کو پگھلا کر ڈال دیا جائے تو اس کی پختگی کے اندر کتنا فرق پڑ جائے گا، وہ کتنی مضبوط ہو جائے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ چاہت تھی، لیکن اب سوال یہ تھا کہ اتنی کثیر مقدار کے اندر یہ دھات کہاں سے لائی جائے اور کس طرح اس کو پگھلایا جائے۔ تو اس کا حل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ یوں پیدا کیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے عطا فرمائے۔ یہاں بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیتا تھا۔ ایک تو قول یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑتی تو آپ ضرورت کے تحت آپ کے لیے تانبا پگھل جاتا تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک خاص نشان اور آپ کا معجزہ تھا۔ آپ سے پہلے کوئی شخص دھات کو پگھلانا نہیں جانتا تھا، اور نجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام فرمایا کہ زمین کے جن حصوں میں آتشی مادوں کی وجہ سے تانبا پگھل رہا تھا تو ان زمین کے حصوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر منکشف فرما دیا، ان کو آشکارا فرما دیا۔ اور جب آپ کو پتا چلا کہ ان مقامات پر یہ تانبا پگھل رہا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں سے تانبے کو حاصل فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور قول وہ یہ ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے یمن میں تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا تھا۔ تو اس طرح یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، اور اس کی طرف قرآن مجید برہان رشید نے ایک اشارہ بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 22 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا۔ تو یہاں پگھلے ہوئے تانبے سے مراد وہی تانبا ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے رب تعالیٰ نے ان کے سامنے منکشف فرمایا تھا، یا پھر اس سے مراد پچھلی
جو ہم نے اقوال بیان کیے وہ تھا، یعنی مقصود یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اس تانبے کو جو پگھلا ہوا تھا ان کے لیے رب تعالیٰ نے اس کا حصول آسان فرما دیا، اور جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلند بلند عمارتیں تعمیر فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جس طرح انسانوں پر تھی، اسی طرح آپ کی حکومت جنوں پر بھی تھی، بلکہ شیاطین پر بھی تھی، چرند پرند سب آپ کی حکومت میں تھے، سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا تھا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ جہاں اس آیہ کریمہ کے اندر اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جانشینی کے اندر کیا چیز پائی، ورثہ کے اندر کیا چیز پائی؟ تو ایک نبوت، ایک علم اور ایک ملک۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا۔ تو یہاں ہر چیز سے مراد فرمایا کثرت، بکثرت نعمتیں دنیا و آخرت کی ہم کو عطا فرمائی گئی۔ اور پھر مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشارق و مغارب ارض کا ملک عطا فرمایا، 40 سال آپ اس کے مالک رہے، پھر تمام دنیا کی مملوکت عطا فرمائی، ساری حکومت عطا فرمائی، جن انس شیطان پرندے چوپائے درندے سب پر آپ کی حکومت تھی، اور ہر ایک شے کی زبان آپ کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان عظمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی جس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیگیں۔ چنانچہ آپ صبح کو دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو کیلولا اسط خر میں فرماتے، جو ملک فارس میں ہے اور دمشق سے 1 مہینے کی راہ پر ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چلتے کب؟ یعنی صبح کو دمشق سے چلتے اور دوپہر کو آپ کیلولا فارس کے اندر فرماتے، اور یہ 1 ماہ کی مسافت ہے، اور جب شام کو فارس سے روانہ ہوتے تو شب کو کابل میں آرام فرماتے۔ یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا راستہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جس طرح حکومت اس زمین پر، چرند پرند، اسی طرح ہوا کے اوپر، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ تخت کے اوپر بیٹھے اور آپ ہوا کے اندر سفر کر رہے تھے، آپ کے ساتھ جن، انس، انسان اور لشکر، بہت زیادہ بڑا لشکر تھا، اس کو لے کر آپ طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں۔ تو چیونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں، تم سب اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔
چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر اس کو کس طرح بیان فرمایا؟ فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 18 اور 19۔ ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں، تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنس دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت کے اوپر سوار آپ اپنے لشکر کے ساتھ جب جا رہے تھے، کتنا پیارا منظر ہوگا، یعنی انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور کتنا بڑا وہ تخت ہوگا۔ جب آپ طائف کے پاس سے گزرے، یا پھر ایک قول کے مطابق ملک شام سے جب آپ گزرے، اور یہ وادی نمل تھی، جب آپ وہاں سے گزرے، اب ابھی 3 میل کا فاصلہ ہے کہ ایک چیونٹی جو کہ سردار تھی اپنی چیونٹیوں کی، ان کو کہنے لگی کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے دلوں کے اندر، گھروں کے اندر چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر، انجانے میں، بے توجہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کی وجہ سے تم کچلی نہ جاؤ۔ اب جیسے ہی ان کا یہ کلام ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کی دوری پر تھے، اور 3 میل کی دوری پر رہ کر آپ نے اس کی آواز کو سنا، اور سن کر آپ مسکرا دیے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی کیا شان ہوتی ہے، رب تعالیٰ ان کو کیسی قوت عطا کرتا ہے۔ ایک طرف ان کی ہوا کے اوپر حکومت، ایک طرف ان کی انسانوں کے اوپر حکومت، ایک طرف ان کی جنوں کے اوپر حکومت، ایک طرف ان کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے کہ 3 میل کا فاصلہ ہے، بولنے والی چیونٹی ہے، اور چیونٹی کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور سمجھ کر آپ مسکرا بھی دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب بندوں کی قوت سماعت وہ عام انسانوں جیسی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی جو قوت سماعت ہے وہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب قوت سماعت ایسی ہے کہ وہ 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز کو سن لیتے ہیں، تو پھر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی، کہ رب نے کیسا مقام ان کو عطا کیا ہوگا، ان کی قوت سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام رب کے حبیب، رب کے محبوب، اور تمام انبیاء کو جو قوتیں، جو سماعتیں، جو شانیں، جو مقام، جو مرتبے عطا کیے گئے، رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ سارے عطا کیے۔ نہ صرف وہ سارے عطا کیے بلکہ اس سے بڑھ کر رب تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ اس لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام، یہ شرف اپنے حبیب کو عطا کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک اور نبی علیہ السلام کی معجزات کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع
سرکار ہے بارک اللہ مرجع آدم یہی سرکار ہے